بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی 6 کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب 5ویں کتاب جو تھی اس کا نام کیا ہے؟ السیر الصغیر۔ السیر الصغیر، بس اتنی سی آپ نے بات یاد رکھنی ہے، یہ جو سیر ہے نا، یہ سیرت کی جمع ہوتی ہے۔ اچھا، سیرت کی جمع ہے، تو عام طور پہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہر کام اور طریقے پہ بولا جاتا ہے۔ سیرت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کام یا طریقہ یا طرز، جو بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں سے آ گیا۔ تو یہ جو عام طور پہ جب سیرت کا لفظ بولا جائے گا، جو جیسے یہاں پہ السیر الصغیر وغیرہ جو بولا گیا، سیرت کی جمع سیرت کے حوالے سے، تو اس میں عمومی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات مراد لیے جاتے ہیں، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنگوں میں شرکت فرمائی ہے، اس سے مراد لیے جا رہے ہیں۔ تو سیرت سے جو ہے نا غزوات مراد لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے دیکھیں السیر الصغیر، کہتے ہیں جی السیر الصغیر ھذا الکتاب موضوع احکام السیر۔ اس کتاب کا موضوع جو ہے وہ جنگوں کے حالات ہیں، یعنی اسلام کا جنگی نظام جو ہوتا ہے نا، جنگوں کے حالات ہو گئے، اسلام کا جنگی نظام وغیرہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ خالی صرف وہ نہیں ہے کہ اس نے جو کیا، بلکہ جنگ کی تیاری، جنگ کے اندر کیا کچھ کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں جو جنگی نظام جو ہے۔ انہ تلخیص ما ورد فی کتاب الامام محمد تعالیٰ فی علم، انہ تلخیص، یہ کیا ہے؟ یہ تلخیص خلاصہ ہے ما ورد فی کتاب الامام ابی حنیفہ تعالیٰ فی علم السیر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب سیر کے بارے میں اس کا خلاصہ ہے۔ الذی املاہ علی تلامذتہ، جنہوں نے املا کروائی تھی اپنے شاگردوں کو، الامام یوسف و محمد بن مسلم و ظفر بن حذیل و اسد بن عمرو و حسن بن زیاد اللؤلؤی و حفص بن غیاث النخعی و عافیہ ابن یزید و حماد و ابنہ، اس طرح و ازرابہ من الائمۃ الکبار و ازرابہ الذی املاہ و ازرابہ علی الائمۃ الکبار، اس طرح ان کے اور بڑے بڑے ائمہ جو تھے ان کے ہم، یعنی اس طرح کے جو تھے شاگرد، فرووا عنہ الکتابہ، تو ان لوگ سب نے، تمام نے امام ابو حنیفہ سے کتاب کی روایت کی ہے، وازدادوا فی، اس میں اضافہ بھی کیا ہے، ورتبوہ بترتیبات مختلفہ، مختلف ترتیبات سے ذکر کیا ہے، وہذبوہ، اس کی تہذیب کی، یعنی اس کو اچھے طریقے سے وہ کیا، حتی نسبت هذه الترتیبات الجدیدہ کل الی اصحابها، ان سب نے اپنی اپنی ترتیب لگائی تھی، تو ہر ایک کی کتاب جو ہے نا وہ پوری کی پوری کیا بن گئی، یعنی گویا کہ ایسے جیسے کہ شاگردوں نے خود لکھی ہے کتاب، تو ان کے اپنے اصحاب کی طرف سے نسبت ہونے لگی۔ ولم یصل الینا الا کتاب الامام محمد، لیکن ہماری طرف جو کتاب پہنچی ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پہنچی ہے، باسم السیر الصغیر، وقد اخذ الامام الحاکم الشہید رحمۃ اللہ فی کتاب الکافی بتمامی، اور حاکم شہید، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک کتاب ہے کافی جو تمام کتابوں کو جامع 6 کتابوں کو، تو حاکم شہید نے اپنی کتاب میں اسی کا ذکر کیا بھی تمامی، وشرح شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ فی المبسوط، اس کی شرح کی ہے علامہ سرخسی نے اپنی شرح مبسوط میں، حتی قال فی آخر المجلد العاشر، 10ویں جلد میں کیا کہا، انتہا شرح السیر الصغیر، ان کا شعر صغیر ہو گئے، المشتمل علی معنی اصیر، جو پر اثر معنی پر مبتلا باملاء المتکلم، کہ ایک متکلم جو علم کلام کا ماہر ہے اس کی املا کے ساتھ، بالحق المنیر، ٹھیک ہے نا، واضح یعنی حق روشن اس کے ساتھ، المحصور اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ جی یہ اچھا ہاں، یہ انہوں نے کیا لکھی ہے، شرح السیر الصغیر، یہ علامہ سخسی کیا کہہ رہے ہیں کہ مکمل السیر الصغیر المشتمل علی المعنی الاصیر باملاء المتکلم، کہ علم کلام کا جو باملاء المتکلم، کہ تکلم کرنے والا، یہاں سے مراد کیا، تکلم کرنے والا۔ علامہ جو سرخسی ہیں وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ ان کو کنویں میں قید کر دیا گیا تھا، تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو املا کرواتے تھے، بحق المنیر المحصور لاجلہ، ٹھیک ہے نا، کہ جس کو قید کیا گیا تھا، لاجلہ حق کی وجہ سے، حق بات کہنے کی وجہ سے، انہوں نے کوئی بات کہہ دی تھی، بادشاہ خفا ہو گیا تھا، جیل اس میں کنویں میں قید کر دیا تھا، تو کہتے ہیں لاجلہ المحصور لاجلہ شبہ الاسیر، قیدی کی طرح اس کو وہ کر دیا گیا، المنتظر، جو کہ کیا ہے، انتظار کر رہا ہے، للفرج، آسانی کا، من العالم القدیر، من العالم القدیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، اس کا جو قادر ہے وہ اس میں سے
وقد حقق هذا الكتاب الدكتور محمد احمد غازی رحمۃ اللہ، تو دکتور محمود احمد غازی نے اس کی کیا کی ہے، تحقیق کی ہے، نشر اساس سے عدت نسخ خطیہ، تو انہوں نے کیا کیا ہے، مختلف نسخوں سے جو ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے اس کے اوپر اس کو وہ کر کے اس کو پہلے سارا تحقیق کر کے وشرح بالانگلیزی، انگریزی میں کیا، وقدم لہو، اور اس کو آگے فجزا تعالیٰ خیرن وقتب فی ذات البحوث الاسلامی فی اسلام آباد، اسلام آباد سے یہ چھپ بھی چکی ڈاکٹر محمود احمد غازی جو ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑی کمال کی شخصیت تھے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا ان کو علم سے نوازا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ جو تھے اس چیز میں تو انہوں نے اس کو سارا کا سارا اس کو جمع کیا ہے، اور اس میں سے جو ہے نا ان کی ایک جو ہے نا قواعد کی کتاب بھی مل جاتی ہے کہ اس کا نام ہے ارتقاء قواعد اسلامیہ کا ارتقاء یا کیا، میرے پاس پڑھی بھی ہوئی ہے لیکن مجھے ابھی نام اس کا یاد نہیں آ رہا، قواعد وغیرہ کے اوپر جو ہے نا وہ بھی بہت اچھی، اور بھی کتابیں بڑا اچھا انہوں نے کام کیا وہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے، تو وہ جو ہیں یہ کتابیں بڑے علمی آدمی تھے۔ نمبر 6 آ جاتے ہیں جی، السیر الکبیر۔ السیر الکبیر کہتے ہیں اب چھٹی کتاب آ گئی ہے، وہ کہہ کہ حاضر الکتاب و آخر الکتب الستۃ تالیفا، یہ سب سے آخر میں یہ لکھی گئی ہے سیر کبیر جو ہے، کما ذکر شمس الائمہ اسرخسی رحمۃ اللہ فی مقدمۃ شرحی، جس میں ذکر وذکر سو تالیفی ان کتاب السیر صغیر وقع فی ید الامام عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی، تو اصل میں ہوا کہ ایک سیر صغیر جب امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی ہے، عالم اہل شام فقال لمن حاضر الکتاب، انہوں نے کہا یہ کس کی کتاب ہے، وکیل علی محمد العراقی، تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد عراقی کی کتاب ہے، محمد عراق میں رہتے تھے نا وہ، فقال وما لاہل العراق والتنصیف فی حاضر الباب، تو امام اوزاعی نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، عراق والوں کے لیے کہاں سے، عراق والے کیسے جو ہے نا یہ وہ کر سکتے ہیں، کیوں، فإنه لا علم لهم بالسیر، ان کو غزوات کا کیا پتہ، ومغازی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ کانت من جانب الشام میں والحجاز دون العراق، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو جنگیں جو لڑی ہیں وہ تو شام اور حجاز وغیرہ میں لڑی ہیں، عراق میں تو جنگ لڑی نہیں ہے، فإنها محدثۃ الفتح، نیا نیا فتح ہوا ہے، فبلغت مقالۃ الاوزاعی محمدا، یہ بات امام محمد کو جب پہنچی ہے، فغازہ ذالک، تو امام محمد کو یعنی اس بارے میں تھوڑے سے وہ کیا ہوئے، غصے بھی ہوئے، فرغ نفسہ، اپنے آپ کو فارغ کیا، حتی صنف حاضر کتاب، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے ان کو کر دیا، کہتے ہیں کہ وہ حکی ان لما نظر فی الاوزاعی، جب کہا جاتا ہے کہ جب امام اوزاعی نے سیر کبیر کو دیکھا، قال لولا ضمنه من الاحادیث، کہ اگر یہ احادیث کو ذکر نہ کرتا، لقلت انه يزع العلم من عند نفسي، تو میں کہتا کہ یہ اپنی طرف سے علم کو گھڑتا ہے، وان اللہ عین جهت اصابت الجواب فی رائه، اللہ تعالیٰ نے درست اس کی جواب کی درستگی متعین کر دی ہے فی رائے، اس رائے میں، وصدق اللہ العظیم وفوق کل ذی علم علیم، ثم امر محمد تعالیٰ ان یکتب فی 60 دفترا، لیکن یہ جو بات ہے نا، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ امام اوزاعی کی جو تک یہ بات پہنچی ہے، یہ نا دل کو نہیں لگتی یہ بات، آپ کہیں کیوں، امام اوزاعی کا انتقال اور امام محمد کی جو وہ ہے، ٹھیک ہے نا، امام اوزاعی کا انتقال میرے خیال میں کچھ اس طرح کا ہے کہ 155 یا اس طرح کے قریب ہے، اور امام محمد کا انتقال تقریباً 189 کے اندر ہے، تو یہ کہنا کہ یہ آخری کتاب ہے امام محمد کی السیر کبیر، اتنا مطلب اس کے بعد اتنے کتاب لکھی نہیں ہے کوئی جو ہے، تو یہ کہنا جو ہے نا یہ بڑی مشکل بات ہے کہ امام محمد جیسا آدمی اتنے سال جو ہے 30 35 34 سال جو ہے وہ کتاب ہی نہ لکھے، اور یہ بات لگتی نہیں ہے دل کو، اچھا اس میں سے تو کہتے ہیں کہ ثم امر محمد رحمۃ تعالیٰ، کہ کہا گیا کہ جی امام محمد نے کہا کہ جی ان یکتب حاضر کتاب دفترن کے 60 رجسٹروں میں، دفتر سے مراد رجسٹر ہوتا ہے، لکھی جائے، وان یحمل علی عجلۃ الی باب الخلیفہ، گاڑی میں لے کے جائے جائے خلیفہ کے دروازے، ٹھیک ہے نا، وہ خلیفہ تک، وکیل علی خلیفہ، تو کہا گیا خلیفہ کو، قد صنف محمد کتاب یحمل علی عجلۃ الی الباب، امام محمد نے کتاب لکھی ہے جس کو ہم گاڑی کے اوپر لے کر آئیں دروازے تک جو ہے، فاعجب ذالک، ان کو بڑی پسند ہے خلیفہ کو، وعدہ من مفاخر ایامی، اور اس کو اپنے
اپنی حکومت کے جو ایام کی اس میں سے مفاخر میں سے شمار کیا، فخر کی چیزوں میں سے۔ فلما نظر فیہ ازداد اعجابہ بہ، تو کہتے ہیں کہ جب کتاب کو جب دیکھا تو جو بادشاہ تھا، خلیفہ جو تھا، اس کو اور زیادہ خوش ہوا۔ ثم بعث اولاده الى مجلس محمد صلی اللہ، پھر اس نے اپنی اولاد کو بھیجا امام محمد کی طرف، لیسمع منہ هذا الکتاب، کہ وہ سنے اس سے۔ وکان اسماعیل ابن توبۃ القزوینی، کہتے ہیں اسماعیل بن توبہ القزوینی جو ہیں، کہتے ہیں کہ جی وہ کان مؤدب اولاد الخلیفہ، وہ کیا تھے؟ اتالیق تھے، مؤدب۔ اتالیق جو تھے نا، یہ بادشاہ کے بچوں کے جو تھے نا، ان کو ادب سکھانے کے لیے ان کا استاد، آپ سمجھ لو کہ پرسنل ٹیوٹر جو اس کو کہتے ہیں، کہ آپ خاص ایک جو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ جی وہ اسماعیل بن توبہ القزوینی جو تھے، وہ آیا کرتے تھے بچوں کے ساتھ، فکان یحضر معہم لیحفظہم کالرقیب، تاکہ وہ ان کی حفاظت کریں، کالرقیب، نگران کی طرح۔ سمع الکتابہ، تو اسماعیل بن توبہ قزوینی نے بھی یہ کتاب سنی، ثم اتفق انہ لم یبق من الرواۃ الا اسماعیل، اور کہتے ہیں اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اس کتاب کا کوئی بھی وہ نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، الا اسماعیل ابن توبہ، سوائے کس کے؟ اسماعیل بن توبہ کے، ابو سلیمان جوزجانی، فہما روایا تسنیہ انہ حاضر الکتابہ، ان دونوں نے کیا کیا؟ سیر کبیر کی اس میں سے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو تھی نا، اس میں سے آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ جناب اس طرح جو تھے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا کہ جی اس کتاب کو لکھنے والے جو تھے، اس میں سے وہ آ رہے ہیں۔ تو تو اس میں سے آ گیا کہ جی تو سیر صغیر، سیر کبیر وغیرہ، اور یہ ساری چیزیں جو تھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، تو یہ جو تھے اس میں سے ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، آپ کا سوال کیا ہے؟ اچھا، خلیفہ کون تھا؟ ہارون رشید تھا نا، ہارون رشید۔ ہارون رشید کیا کہتے ہیں، اس نے بڑی خوشیاں منائی تھیں اس وقت جو ہے نا، اس میں سے جب یہ کتاب جو تھی وہ ہوئی تھی، تو ہارون رشید۔ اوور آل تصانیف میں سے آخری کتاب بھی کہا گیا امام محمد کی جو ہے، اوور آل تصانیف میں سے۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا جی، اوور آل تصانیف میں سے۔ اب دیکھو ذرا، اب وہی جو بات میں نے کہی تھی کہ امام محمد اور امام یوسف کے درمیان میں کچھ نہ کچھ تھا، کچھ نہ کچھ معاملات تو پایا گیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پایا گیا، لیکن جو باتیں جو کی گئی ہیں وہ بڑی خطرناک کی گئی ہیں کہ امام محمد اور امام ابو یوسف کے بارے میں، کہ جی ان کے درمیان میں آپس میں بڑی سخت قسم کی جو تھی معاملات خراب ہو گئے تھے۔ تھا کچھ نہ کچھ تھا، لیکن یہ تھا کہ اتنا نہیں تھا جتنا وہ کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وَإِنَّ السَّرْخْسِيَّ ذَكَرَ فی مقدمتی، سرخسی نے اپنے مقدمے میں یہ ذکر کیا کہ ان الامام محمد، امام محمد نے لم یذکر فی ھذا الکتاب ابا یوسف جمیعا، امام یوسف کا ذکر ہی نہیں کیا سیر کبیر کے اندر۔ وَإِسْتُ احتاج الی ذکری فی اسناد حدیث قالا، اچھا اب اگر حدیث کے اندر انہوں نے کوئی امام یوسف کا حوالہ دینا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ حدثنی اخبرانی ثقۃ، اخبارانی ثقۃ، مجھے ایک سکہ آدمی نے یہ خبر دی ہے، سکہ آدمی نے، امام یوسف مراد ہوتے ہیں۔ ثم ذکر عدۃ حکایات، اب علامہ سرخسی نے نا کئی حکایات ذکر کی ہیں، ٹھیک ہے نا، استحکام نفرت بینہما، کہ ان دونوں کے درمیان میں کافی دوری ہو گئی تھی،
वलाकिन अनकर शेखुना अल्लामत उस्मानी थानवी रहमतुल्लाह ताला, तो लेकिन हज़रत शेख उस्मानी जो थे, ठीक है ना, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी, ज़फ़र अहमद उस्मानी जो थे, उन्होंने क्या किया है, इसको रद्द किया। उनका ना ये जो है ना, ये बातें जो है ठीक नहीं है उसमें से, जो उसमें से अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी साहब ने कबूल हाज़िल हिकायात नसबा इलल आदा, वो कहते हैं ये दुश्मनों ने असल में ये बातें मशहूर की हैं, हनफी हज़रात के जो दुश्मन हैं उन्होंने, अन्नहुम इस्तखरजू मिन इख्तिलाफ मिन नाशी अनिल इत्तिहाद सही अबातिल मुख्तलिफा, अन्नहुम, उन्होंने कहा कि अन्नहुम इस्तखरजू मिन इख्तिलाफिहिम, उन्होंने इख्तिलाफ इनके आपस में जो इख्तिलाफ था, अन्नाशी मिन अनिल इत्तिहाद सही, कि इत्तिहाद की वजह से जो आपस में क्या हुआ था, इख्तिलाफ था, उससे क्या चीज़ें निकाली हैं, अबातीला मन घड़त बातें, मुख्तलिफतन मुख्तलिकतन अलैहिम, अबातीला मुख्तलकतन अलैहिम, जो कि क्या मन घड़त बातें जो निकाली गई हैं, लियज़उ मिन शानिहिम, ताकि उनकी शान घटा दें, बिनक़्ल तान बाज़िहिम फ़ी बाज़, इनके बाज़ लोग उनके बारे में कि देखो ये कैसे वो थे, आपस में कैसे लड़ाई झगड़े थे इनके बारे में। वक़ज़ा मा हुकिया मिन असबाब इस्तिहकाम नफ़रत बैनहुमा, ठीक है ना? तो ऐसे ही वो चीज़ जो कि हाँ, उनकी दूरी के साबित करने के लिए उन्हें कमा फ़ी मुक़दमतिल मबसूत लिशख़्सी बातिलुन मुख्तलक़ुन अलैहिम, वो क्या है? बातिल है। मबसूत के जो मुकदमे में जो बातें लिखी हैं, ये बातिल मुख्तलक़ुन अलैहिम, घड़ी गई हैं उनके ऊपर। फ़क़द कान शानुहु अरफ़ा व जल्ल मिन अन तुनसब इलैहि इमाम सालिह हाज़िल बातिल, तो उनकी शान तो इससे बहुत बड़ी थी कि उनकी तरफ ऐसी निस्बत की जाए। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि मा वज़अहा, ये अलामा उन्होंने लिखा है ज़फ़र उस्मानी ने इलाउस सुनन के मुक़द्दिमे के अंदर जो है, ठीक है ना? तो ये कहना जो है, वलाकिन यब्दु मिम्मा ज़करा शख़्सिय्यन तआला अन्नल इमाम मोहम्मद लम यसल इमाम यूसुफ की हाज़िल किताब है, लेकिन जो बात ज़ाहिर होती है कि वाक़ई अगर हम देखते हैं तो सीर कबीर में इमाम मोहम्मद ने इमाम यूसुफ का ज़िक्र नहीं फ़रमाया। वज़ालिका यदुल्लु अला अन्नहु काना बैनहुमा शैउन, तो उनके दरमियान में कोई मामला तो था। व इन लम यकुन माज़ूक़ फ़ी हाज़िल हिकायत, हाँ, इतनी वो बातें नहीं थी जो हिकायात जो ज़िक्र की जाती हैं, जैसे कि मबसूत के मुकदमे में लिखा गया है कि मिम्मा ला युसव्वरु मिन मुस्लिमिन मुतदय्यिन, तो वो तो किसी दीनदार आदमी से भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फ़ज़लन अन अमसाल अबी यूसुफ रहमतुल्लाह ताला, यहाँ चे जाए कि आप कहो कि इमाम यूसुफ और इमाम मोहम्मद के दरमियान में ऐसी-ऐसी बातें हुई थी, तो वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि किसी उनके बारे में ऐसा कहना, ठीक है ना? वयुमकिनु लिअदम ज़िक्र सबबुन आख़र, और ये भी हो सकता है कोई और सबब हो, इमाम यूसुफ का ज़िक्र उन्होंने ना किया हो, कोई और सबब भी हो सकता है। वमा हुआ ज़क्र इब्न नजीम, उसका इब्न नजैम ने ज़िक्र किया तआला क़ाला कुल्लु तालिफ़िन लिमुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसूफ़ बिस्सग़ीर, तो इब्न नजैम कहते हैं कि असल में क्या थी, जो हर वो किताब जिसमें सग़ीर का लफ़्ज़ आता है, जैसे सीरत सग़ीर वगैरह, जामिअ सग़ीर वगैरह, वो असल में क्या है, ठीक है ना? फ़हुवा बिइत्तिफ़ाक़ शेख़ैन अबी यूसुफ व मोहम्मद, तो वो तो दोनों शेख़ैन यानी ये हज़रात के इत्तिफ़ाक़ से है, इमाम यूसुफ और इमाम मोहम्मद के इत्तिफ़ाक़ से वो किताब लिखी गई है, यानी बख़िलाफ़िल कबीर फ़इन्नहु लम युरज़ अला अबी यूसुफ, इसलिए जो कबीर वाली किताबें आती हैं, वो इमाम यूसुफ पे पेश नहीं की गई हैं। वो बिलजुमलत फ़इन्न किताब तफ़सीरुल कबीर मिन अक़दम मा उल्लिफ़ फ़िल क़ानून, तो कहते हैं खुलासा कलाम ये है कि याद रखो सीर कबीर जो है मिन अक़दम, ये कदीम तरीन उसमें से मा उल्लिफ़ फ़िल क़ानून निद्दौली, बैनुल अक़वामी कवानीन के ऊपर जो स्टार्टिंग में जो किताबें लिखी गई हैं, उनमें से है सीर कबीर। देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस, मुल्कों के हालात कैसे होते हैं, किसी कंट्री का कंट्री के साथ ताल्लुक, मुल्कों के जो हालात होंगे, तो वो क्या-क्या किए जाएँगे, कैसे वो किया जाएगा। हनफी फ़िक़्ह, इसे तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हनफी फ़िक़्ह एक बड़ी ही एक कमाल की एक वो है, ये याद रखो। अगर आज कहा जाए ना कि कौन-सी फ़िक़्ह को राइज़ कर दिया जाए, राइज़ करने के हवाले से, तो हनफी फ़िक़्ह के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि ये क्या हो सकती है, कानून के तौर पे राइज़ हो सकती है, और राइज़ रही है। देखो, हज़रत जो थे वो अपने औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उनके ज़माने में 50 साल तक शरीयत नाफ़िज़ रही है। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? हनफी थे ना। अच्छा, खिलाफत उस्मानिया जो है, हनफी फ़िक़्ह क्या रही है? राइज रही है बाकायदा जो है। तो ये कहना ना कि आज इस्लामी निज़ाम आ जाएगा तो क्या होगा क्या? कैसे ताल्लुकात, अब तो दुनिया बड़ी तरक्की कर चुकी है। तो फ़ुक़हा ने वो उसूल बनाए हुए हैं। तो फ़ुक़हा, तो हनफी फ़िक़्ह आज अगर राइज होती है, तो हनफी फ़िक़्ह जो है वो इंशाअल्लाह चल पड़ेगी बिल्कुल, उसमें कोई मसला नहीं है उसमें से। कहते हैं कि जी ये पहली किताब थी जो मैंने कहा,
وفی احکام الحرب، جنگوں کے حالات، اسٹریٹجیز، ٹھیک ہے نا. آج کل وہ پڑھتے ہیں نا ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز، DST کہتے ہیں اس کو، ڈیفینس اسٹریٹجی اسٹڈیز. تو کہتے ہیں کہ جی وفی احکام الحرب اچھا جی وسلم، صلح کے احوال، بحاظ البصر تفصیل فی زمان لم یکن علاقات دولیہ قانون متعارف بھی قبل، اس سے پہلے کوئی انٹرنیشنل قوانین جو تھے وہ نہیں تھے. ابھی بھی دیکھو دنیا کے اندر انٹرنیشنل قوانین چل رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کے. یہ انہوں نے امام محمد نے اس زمانے میں لکھی تھی، سوچیں ذرا. تو کہتے ہیں کہ فاض الکتب الستہ من التی سمیت ظاہر روایہ، کہتے ہیں ان 6 کتابوں کو ظاہر روایہ کہا جاتا ہے. ومن اجل کون اصلا معرفت المذہب الحنفی، یہ اس وجہ سے کہ یہ کیا ہیں کہ یہ جو ہے نا اصل ہیں حنفی مذہب کو جاننے کے لیے. فإن الامام الحاکم الشہید تعالیٰ جمع مسائلہ، اسی وجہ سے حاکم شہید نے کو جمع کیا ہے ملخصاً کی کتابی خلاصہ کیا الکافی کے نام سے. وہ الکتاب الذی شرح شمس العلم السرخسی رحمۃ اللہ باسم المبسوط، اور کافی کی شرح کی ہے کس نے؟ علامہ سرخسی نے مبسوط کے نام سے، فی 30 مجلد 30 جلدوں کے اندر. اصبح وهو ماخذ لمن جاء بعد، اور یہ کیا بن گیا؟ ماخذ بن گیا ہے بعد والوں کے لیے. قال علامہ ترسوسی، ٹھیک ہے نا، اس میں سے 30 جلدوں کے اندر جو ہے وہ 15 جلدیں جو ہوتی ہیں نا اس کے اندر وہ اس میں دو جلدیں دو حصے کر کے اس کے وہ ہوتے ہیں. آپ نے مجھے بتانا ہے، میں نے تصویر ابھی تک نہیں بھیجی آپ کو، آپ لوگ مجھے وہ یاد کروا دیجیے گا. کوئی 10-11 بجے کے قریب میں آپ کو جو ہے نا دفتر کے اندر میں پڑی ہوئی ہے تو اس میں سے میں پھر بھیج دوں گا. قال علامہ ترسوسی مبسوط چاہیے. علامہ ترسوسی کہتے ہیں کہ مبسوط سرخسی لا یعمل بما یخالفہ، کہ مبسوط سرخسی لا یعمل بما یخالفہ، کہ جو مبسوط سرخسی میں جو بات آئی ہوئی ہے اگر اس کے خلاف کوئی بات کسی جگہ کے اوپر آ جائے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. یعنی گویا کہ مبسوط سرخسی پہ ہی عمل کیا جائے گا. ولا یرکن الا الیہ، نہیں میلان کیا جائے گا مگر مبسوط سرخسی کی طرف ہی. ولا یفتى ولا یؤول الا الیہ، اور نہ تو فتویٰ دیا جائے گا نہ اعتماد کیا جائے گا سوائے مبسوط سرخسی کے اوپر. ہونا کا اچھا جی کہتے ہیں اس کے علاوہ 3 کتب ثلاثۃ کتب اخرى لامام تعالی ذکر بعض المؤلفین فی ان یمکن الحاق بالقسم الاول. 3 کتابیں اور بھی امام محمد کی ہیں جن کو بعض لوگوں نے کہا کہ ان کی بھی آپ الحاق کر سکتے ہو ان 6 کتابوں کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ یعنی کتب ظاہر روایہ شہرتها و اہمیتها، ان کی شہرت اور اہمیت کی وجہ سے. وہی موطا الامام محمد، موطا امام محمد آپ لوگوں نے پتہ نہیں پڑھی یا نہیں پڑھی، ہم لوگوں نے پڑھی تھی موطا امام محمد. ٹھیک ہے، جیسے موطا امام مالک ہے ایسے ہی موطا امام محمد بھی جو ہے نا ہم لوگوں نے دور حدیث میں پڑھائی جاتی ہے. وہی موطا امام محمد. اور کتاب الآثار، اور کتاب آثار، و کتاب الحجت علی اہل المدینہ. تیسری کتاب کیا ہے؟ حجت علی اہل المدینہ، امام مالک کے اوپر انہوں نے حجت کے طور پہ. وظاہر انها وان كانت بمثابه كتب الظاهر روايه في نسبه الامام و اشتهار في بين اهل العلم، ولكن ليس الموضوع لبيان المذهب والفروع. لیکن جناب علی یہ اگرچہ مرتبے میں ظاہر الروایہ کے مرتبے میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی شہرت کیا ہے؟ امام محمد تک ہے اور بڑی وہ ہے، لیکن یہ جو ہے نا مذہب اور اس کی فروعات کے بیان کے لیے نہیں لکھی گئی ہیں. وہ تو احادیث ہے نا یہ تو، ٹھیک ہے. حنفی فقہ کو جو وہ کیا گیا ہے وہ جو تھی وہ 6 کتابوں کے اندر اس میں بیان کر دیا گیا. کہتے ہیں وَإِنَّمَا الْأَوَّلَانِ موضوع روایت الحدیث والآثار، کے پہلی 2 کتابوں کا تو موضوع کیا ہے؟ روایت حدیث اور آثار. وما جاء فی من المسائل الفقہیہ فإن جاء طبعا، تو فقہی مسائل بھی تو آتے ہیں موطا امام محمد کے اندر. کہتے ہیں وہ طبی طور پہ آتے ہیں، اصولی طور پہ اصلا نہیں آتے ہیں. والکتاب الثالث موضوع الخلافیات، اور تیسری جو کتاب ہے نا حجت علی اہل مدینہ، یہ اس کا موضوع کیا ہے؟ خلافیات، یعنی اختلاف جو ہے. امام مالک کیونکہ حجت علی اہل مدینہ تو اصل میں امام مالک کو کیا کرتے ہیں، وہ ان کی جو ہے نا وہ باتیں بیان کریں وہ رد کرتے ہیں. کہتے ہیں اس میں سے اما کتب ظاہر روایہ فإن وزن بیان المذہب، اصلا ظاہر الروایہ جو ہیں یہ اصل مذہب کے لیے وضع کی گئی ہیں. اچھا جی فصارت یہ المعتمد لمعرفت المذہب الحنفی، تو یہی کہ ہیں معتمد کتابیں ہیں حنفی مذہب کو جاننے کے لیے. ولعل من اجل هذا لم يذكر فقهاء الحنفیہ هذه الكتب، اس لیے شاید 6 کتابوں کے علاوہ کہ حنفیہ نے ان کتابوں کو ذکر نہیں کیا. لا فی ظاہر روایہ ولا فی النوادر، نہ تو ظاہر روایہ میں نہ ہی نوادر کے اندر. لأن ليس من النوادر، نہ کیونکہ یہ نوادر بھی نہیں ہے. لشہرت امام محمد، اس لیے کہ یہ مشہور ہیں امام محمد سے. ولیست من ظاہر روایہ، ظاہر روایہ بھی نہیں ہے. لأن لم توزع بیان المذہب، مذہب کے بیان کے لیے نہیں ہے. ولیکن نظائن رتبۃ فوق النوادر، لیکن یاد رکھو ان تینوں کا درجہ نوادر سے اوپر ہے. ویؤخذ بما جاءت الا بما عارض الکتب الستہ،
تو کہتے ہیں ان کتابوں میں جو بات ہے اس کو لیا جائے گا، ہاں الا یہ کہ کیا آ جائیں وہ معارض ہوں کتب ستہ کے، واللہ عالم۔ یہ تو جناب علی وہ ہو گیا جو ظاہر روایت کہلاتی تھی حنفی فقہ کے اندر۔ اب ہم نے آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ جی کچھ کیا ہوتی ہیں نوادر بھی ہیں، نوادر بھی ہیں، مسائل جو ہم نے کہا تھا کہ مسائل ظاہر روایہ، پھر نوادر، اور پھر اس میں سے تو کہتے ہیں الطبقۃ الثالثہ، تیسرا طبقۃ الثانیہ، دوسرا طبقہ جو ہے مسائل حنفیہ کا وہ نوادر کا ہے۔ کیونکہ الطبقۃ الثانیہ میں مسائل حنفیہ، مسائل حنفیہ میں سے دوسرا طبقہ جو ہے وہ آ رہا ہے جناب آپ کے پاس جو ہے نا اس میں سے مایوسم نوادرہ، جن کو نوادر کہا جاتا ہے۔ وہی مسائل مرویۃ عن ائمۃ المذہب، ائمہ مذہب سے مسائل جو مروی ہوتے ہیں، لیکن لا فی کتب ظاہرہ بلکہ کتب اخرى، ظاہر روایہ میں نہیں آئے بلکہ کتب اخرى دوسری کتابوں کے اندر جو آئے ہیں۔ وہی علی قسمین، نوادر دو قسموں کے اوپر ہے۔ الاول ما روی عن الامام محمد تعالی ولکن فی کتب غیر کتب ظاہر روایہ، یہ دو قسم نے یاد ہے ہم نے کہا تھا نوادر دو قسم کے اوپر ہو سکتی ہیں تو امام محمد کی کتابیں لیکن 6 کتابوں میں سے نہیں ہیں امام محمد کی کتابیں لیکن 6 کتابیں، لیکن فی کتب غیر کتب ظاہر روایہ، مثلا الکیسانیات، امام محمد کی کتابوں میں سے الکیسانیات، ٹھیک ہے نا، اصل میں اس کی نسبت شعیب بن سلیمان کیسانی کی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے امام محمد کے شاگرد تھے یہ، انہوں نے کیا کیا ان سے جو کتابیں وغیرہ جو نقل کی ہیں یا اس میں سے تو یہ کیسانیات ہیں، والہارونیات، یہ ہارونیات بھی جو ہے یہ امام محمد نے جو لکھی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہارونیات جو ہے یہ اس میں سے آ گیا کہ جی ہارون رشید کے زمانے کے اندر کچھ وہ لکھی گئی تھی۔ ایسے ہی والجرجانیات، یہ جرجانیات، پھر اسی طرح ہی والرقیات، والرقیات، ٹھیک ہے نا، تو اس کو حاجی خلیفہ نے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو اکٹھا بھی کیا ہے، مسائل الرقیات والجرجانیہ والکیسانیات، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے یہ امام محمد نے مختلف شہروں میں جو لکھی ہے نا رقیات، جو ہے نا امام محمد جتنے قاضی تھے رقہ کے اندر، ٹھیک ہے نا، یہ فرات کے پاس جو ہے نا ایک وہ ہے، ٹھیک ہے نا، شہر ہے فرات، دریا فرات جو ہے، تو اس میں سے تو رقیات، یہ تو مختلف شہروں کے اندر سے بھی جو کتابیں ہیں۔ انما قیل لها غیر ظاہر روایت، کہتے ہیں ظاہر روایت کیوں کہتے ہو؟ لأن لم ترى روایت ظاہر ثابتہ سید الکتب الاولى، اس لیے کہ یہ اتنی مضبوط روایت کے ساتھ امام محمد سے نہیں آتی جیسا کہ 6 کتابیں آتی تھیں، اتنی مضبوط، لأن لم تروى عن الامام محمد بروایت ظاہرہ، ظاہری طور پہ جو ہوتی ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو تھے اس میں سے نہیں آتی کل کتب الاولیٰ، جیسا کہ کتب اولیٰ۔ اچھا اب ذرا سمجھنا بات کو، اب یہ کیا ہوگا سر یہ کیا چیز ہے یہ ثانیات وغیرہ، اور یہ حاشیے میں بھی دیکھو لکھا بھی ہوا ہے اس میں سے سلیمان کسانیات کون ہے؟ سلیمان بن شعیب کسانی کی طرف، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا امام محمد کے شاگردوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے امام محمد سے مسائل نقل کیے تھے، تو یہ اس میں سے آ گیا کہ جی تو یہ جو تھے سلیمان بن شعیب کسانی سے، اس لیے کسانیات جو ہے نا اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، پھر ایسے ہی کیا ہیں رقیات ہیں، پھر رقیات میں نے آپ کو بتا دیا، پھر ہاں جرجانیات، اچھا جی ہارونیات وغیرہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، رقیات کب تھے؟ جب امام محمد رقہ کے اندر قاضی تھے، ٹھیک ہے نا، رقہ، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ جرجانیات کیا ہے؟ جرجانیات یاد رکھو علی بن صالح جرجانی نے امام محمد سے ان کو روایت کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جرجانیات علی بن صالح، تو انہوں نے امام محمد سے جو مسائل ذکر کیے کتاب وہ بنا کے، تو وہ جرجانیات کہلائے۔ پھر ہارونیات ہے، ٹھیک ہے نا، ہارونیات، یہ بھی ایسے ہی جو ہے نا جو ذکر کیے گئے ہیں کتابیں وغیرہ، یہ پڑھی مل جاتی ہیں، تو بعض ثابت شدہ صحیح روایات سے نہیں آتی ہیں، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں ہم جو ہیں
اچھا یہ تو ہوگی امام محمد کی کتابیں تھی. دوسرے الاول ہو گئے، ثانی پہ جاتے ہیں. والقسم ثانی من النوادر، نوادر کی دوسری قسم آ گئی. معرویہ فی کتب لغیر امام محمد، امام محمد کے علاوہ لوگوں نے کیا کیے ہیں، جو بیان کیے ہیں. مثل کتاب المجرد، جیسا کہ کتاب مجرد حسن بن زیاد کی، یہ بھی نوادر میں سے ہوتی ہے. امام محمد نے نہیں لکھی ہوئی، حسن بن زیاد نے لکھی ہے. تو کہتے ہیں کہ جی قسم ثانی اس میں سے آ گئی وغیرہ. مثل الامالی ابی یوسف رحمۃ اللہ، کتاب الامالی امام یوسف کی. ومن حاضر القبیل روایت مفردہ، کہتے ہیں اسی قبیل میں سے روایات مفردہ ہیں. رویت ان بعض اصحاب المذہب، مثل روایت ابن السما، جیسے ابن السما نے امام محمد سے جو باتیں بیان کی ہیں تو وہ اس میں سے. وہ مولا بن منصور وغیرہ مسائل معینہ، خاص مسائل کے بارے میں ایک رسالے چھوٹے موٹے جو ہیں تو وہ بھی اس میں کیا آ جاتے ہیں، نوادر میں سے آ جاتے ہیں. وہاں مثل ما روى حسن زیادہ تعالیٰ عن الامام حنیفہ فی انه يجوز الرمي قبل زوال فی اليوم الثاني من ذی الحجہ. اچھا اب اس کی مثال پیش کرنے لگے ہیں. آپ کو یہ بڑا خطرناک ہے اور آج کل کے حج کے مسائل میں سے بھی ہے. اور وہ کیا ہے کہ دیکھو نوادر کی مثال کیا ہے. حسن بن زیاد جو ہے نا وہ بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اچھا حسن بن زیاد، انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 12 ذی الحج کو مکہ جانا چاہے نا، 12 ذی الحج کو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس دن زوال سے پہلے بھی کیا کر سکتا ہے، رمی کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے. وہ کیا کر سکتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جی 10 ذی الحج کو تو کیا ہوتی ہے، 10 ذی الحج کو تو زوال سے پہلے آپ کر لیتے ہو، رمی کر لیتے ہو. لیکن 11 اور 12 کی جو رمی ہوتی ہے وہ زوال کے بعد ہوتی ہے احناف کے نزدیک، ٹھیک ہے نا. لیکن آج کل وہ سعودیہ والے جو ہے نا وہ اس سے پہلے ہی کرواتے ہیں جی. وہ بتا دیتے ہیں کہ جی ہر ایک نے فلاں فلاں ٹائم جو ہے نا، ان کے مذہب کے اندر تھوڑا سا وہ ہے، تو حنفی بیچارے جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے ذرا مسائل بن جاتے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ کی ایک روایت ہے یہ، لیکن ظاہر روایہ میں نہیں پائی جاتی. حسن بن زیاد نے بیان کی ہوئی ہے کہ جی 12 ذی الحج کو اس سے پہلے بھی، زوال سے پہلے بھی کیا کی جا سکتی ہے، رمی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی اس میں سے آ گیا. کہتے ہیں وہاں امام حنیفہ انه يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن أراد أن يتعجل إلى مكة، وكما روي عنه أبو اسمة أنه يجوز أداء زکات إلى بني حنیفہ کے زمانے. ایسے ہی ابو اسمہ جو ہیں، ابو اسمہ یہ بھی امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے بھی ایک روایت کہ امام صاحب یہ بھی فرماتے تھے اپنے زمانے کے اندر کہ بنی ہاشم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. فرماتے تھے کہ اب دی جا سکتی ہے بنی ہاشم کو زکوٰۃ جو ہے. ظاہر روایہ کیا ہے کہ سید بنی ہاشم وغیرہ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. لیکن امام ابو حنیفہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ بنی ہاشم کو، لیکن یہ ظاہر روایہ میں نہیں آتا، یہ نوادر کے اندر یہ آتا ہے. وَإِن كَانَ مُمْتَنًا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، ممتنع اگرچہ وہ ممنوع تھا پہلے زمانے کے اندر. وَأَنْهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ بَعْضُ بَنِي هاشم إِلَى بَعْضِ زَكَاتِهِمْ. اور امام ابو حنیفہ کی ایک رائے اور امام یوسف کی رائے یہ بھی ہے کہ انه يجوز، کہ جائز ہے ان يدفع بعض بنی ہاشم الى بعض زکاتن، کہ آپس میں سید کیا کر سکتے ہیں، سیدوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا بنی ہاشم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. وہذا خلاف ظاہر روایہ، یہ تو خلاف ظاہر انه لا يجوز دفع الزکات الیہ مطلقاً، کہ ظاہر روایت یہ کہتی ہے کہ مطلقاً کیا ہے، بنو ہاشم کو زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، فتویٰ بھی ہم یہی دیتے ہیں کہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. لیکن امام صاحب کی یہ جو ہے یہ نوادر کے اندر بھی، ٹھیک ہے نا. اب آ گیا جی والاصل المعمول به عند الفقهاء کہتے ہیں انه بظاہر روایہ. یاد رکھو یہ اپنے پاس لکھ لو یوں کر کے، والاصل المعمول به، کہ فقہائے حنفیہ کے نزدیک اصلی قاعدہ کیا ہے. پہلی چیز یہ آ رہی ہے کہ اصل قاعدہ کیا ہے فقہ حنفیہ کا. والاصل المعمول به عند فقہاء الحنفیہ، کہ فقہاء حنفیہ کے نزدیک اصلی قاعدہ یہ ہے کہ انہم یفتون بظاہر روایہ. افتہ یفتیان یفتون، کہ حنفی حضرات فتویٰ دیتے ہیں ظاہر روایہ کے اوپر، ٹھیک ہے نا. ولا یاخذون بالنوادر، اور وہ نوادر سے نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان عارضت ظاہر روایہ الا قلیلا، کہ نوادر کو نہیں لیا جائے گا کہ اگر وہ ظاہر روایہ کے مخالف ہوں، الا قلیلا، لیکن کبھی کبھار لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی کبھار لیا
جا سکتے ہیں. اب بعض حضرات کہتے ہیں کہ جناب یہ کیونکہ مجبوری بن گئی ہے اس میں سے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ پھر بھی دم دے دو، دم دے دو انتظامی طور پہ نا. اگر بعض مفتی حضرات کہتے ہیں کہ جناب علی کیونکہ اب بڑا مشکل ہو گیا ہے، کیا کرے، ٹھیک ہے نا، تو ہم کہتے ہیں احتیاطاً کیا کر دیا جائے، دم دے دیا جائے پھر احتیاط اس میں بس. لیکن گنجائش کا پہلو بن جاتا ہے، بس دم دینا بھی ایک بہت بڑی ایک وہ ہے. تو بعض مفتی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 11 اور 12 ذی الحج کو بھی جب حکومت کی طرف سے وہ ہو گیا ہے تو آج سے پہلے کا ٹائم مل گیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ جا نہیں سکتے بالکل، وہ کچھ نہیں دیں گے، ٹائمنگ آپ کا لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ذرا یہ چیزیں وہ ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ تو واقعی گنجائش کا پہلو تو نکلتا ہے، کچھ نہ کچھ تو گنجائش کا پہلو نکل آتا ہے اس صورت کے اندر سے. کیا کریں اب، آج کل وہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کہو جی میں اپنی مرضی سے زوال کے بعد چلا جاؤں گا. کہتے ہیں جی ولیکن ذکر شیخ بدر عالم، شیخ بدر عالم نے کیا کہا، وہ شیخ احمد رضا البجنوری، ان حضرات نے بدر عالم اور شیخ احمد رضا بجنوری جو ہیں، ٹھیک ہے نا، شیخ بدر عالم جو ہے نا علامہ جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ دارالعلوم دیوبند کے اندر استاذ بھی تھے نا، ٹھیک ہے نا، پھر ڈھابیل کے اندر بھی رہے ہیں، بھاول نگر، پھر اس میں سے ٹنڈ والا یار جو ہے نا سندھ کے اندر، ٹھیک ہے نا، یہ جو تھے اس میں سے شیخ بدر عالم جو ہے، پھر احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں. یہ حضرات جو ہے نا شیخ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ذکر کرواتے تھے کہ کیا کہتے ہیں کہ انه قال فی امالی ہے، کہ انہوں نے ذکر کیا اپنی امالی کے اندر، کیا علی صحیح البخاری. کیا ہوتا ہے اپنے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کا علم جو تھا کیا تھے، وہ تو واقعی بڑے ہی اس قسم کی شخصیت تھے کہ جس کتاب کو دیکھ لیا کرتے تھے تو 15 سال تک تو بھولتے نہیں تھے اس کتاب کو، اور اگر تھوڑا سا سسری طور پہ اگر تھوڑی سی توجہ سے پڑھ لیں تو کہتے ہیں 40 سال تک مجھے کتاب نہیں بھولتی ہے. تو فرماتے تھے نا کہ جناب اگر کیا کر لیں، اگر ساری کتابیں نا انگریز ختم کر دے، سب کتابیں ہیں، سب کی سب ٹوٹل، اور اس کی حاشیوں سمیت جو ہے، تو میں انشاءاللہ کیا کروں گا، کتابیں بھی اور حاشیاں بھی، حاشیے بھی پورے کے پورے میں کیا کر دوں گا، زبانی لکھوا دوں گا، سارے کی سارے جو ہیں زبانی لکھوا دوں گا پورے ایک ایک اس چیز میں سے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ حافظ قرآن نہیں بن سکے. ہاں ہمیشہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ اتنا حافظہ تھا کہ شاید ہی اس طرح کا حافظہ جو ہے تاریخ میں کم ہی لوگوں کا اس طرح کا حافظہ ہوتا ہے، حافظ قرآن نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ فرماتے تھے، کہتے ہیں کہ قرآن میں اتنے علوم ہیں، اتنے علوم ہیں کہ جب میں کسی آیت کو یاد کرنے کے لیے یا جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو میں ان علوم کے اندر گم ہو جاتا ہوں، اتنا گم ہو جاتا ہوں، اتنا گم کہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو وہ میری اس کی توجہ نہیں جاتی ہے بس کی طرف سے اس میں، ٹھیک ہے نا. اور ان کے ایک دفعہ غیر مقلد کے ساتھ کوئی بات ہوئی، انہوں نے غیر مقلد کو جو ہے نا کچھ کہا کہ اس طریقے سے، تو اس نے غیر مقلد نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ آپ جیسا اتنا بڑا علامہ جو ہے وہ بھی ابو حنیفہ کا جو ہے نا مقلد ہے، ابو حنیفہ کا مقلد ہے، غیر مقلد نے کہا. تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے تمہارے اوپر کہ تمہارا جیسا جاہل جو ہے، تمہارا جیسا جاہل جو ہے ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتا، مجھے اس بات پہ تعجب ہے. تو یہ جو ہے نا اس میں سے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی ان کی باتیں بڑی وہ ہیں. اور
جو تھے یہ اور ختم نبوت کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے مقدمہ بہاولپور جو ہے، اس کے اندر حضرت نے جو وہ کیا، اور پھر حضرت فرمایا کرتے تھے جو ختم نبوت کا کام کرے گا تو میں انشاءاللہ کیا کروں گا اس کے لیے جو ہے، جس نے تھوڑی دیر کے لیے بھی کام کیا، اگر 1 گھنٹہ بھی تقریباً کسی نے کام کیا نا ختم نبوت کے لیے، میں انشاءاللہ کل اللہ کے دربار میں جا کے کیا کروں گا کہ وہاں پہ جب وہ ہوگی تو میں اس کو انشاءاللہ پکڑ کے یعنی وہ کروں گا، اس سے سفارش کرنے کی وہ کروں گا، جس نے ختم نبوت کا کام کیا تھا۔ تو مولانا شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ ایک عجیب ہی شخصیت تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب آیا کرتے تھے نا، حضرت کی مجلس میں جایا کرتے تھے، کمال دیکھیں، حضرت سے پہلے انتقال ہو گیا تھا، 1938 میں تقریباً ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ جایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اب میں نورانیت حاصل کرنے کے لیے ادھر آتا ہوں۔ حضرت تھانوی سے بیعت نہیں تھے، لیکن میں یہاں پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نورانیت حاصل کرنے کے لیے جو ہے میں یہاں پہ آتا ہوں خانقاہ کے اندر، اور فرماتا تھا کہ میں بڑا ایک اثر ہوتا ہے یہاں پہ۔ اور حضرت تھانوی کیا فرماتے تھے، کہتے جب یہ آئے ہوئے ہوتے نا تو ان کے علم کا بوجھ ہوتا ہے میرے سینے کے اوپر، ان کے علم کا بوجھ ہوتا ہے میرے سینے پہ، جیسا جو ہے نا اتنا بڑا عالم جو ہے نا ان کے علم کا بوجھ ہوتا ہے میرے اوپر۔ تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، اور اس میں سے جو ہے نا دارالعلوم دیوبند میں جو تھے، ٹھیک ہے نا، اور اسی سے علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اور باقی حضرات ہمارے جتنے بھی تھے، ہمارے جو وہ تھے جامع اشرفیہ کے بانی مفتی حسن صاحب جو ہیں، انہوں نے جب دوسری مرتبہ دورہ حدیث کیا تھا تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے کیا نا، دوسری مرتبہ جو تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دوبارہ ان کے پاس، اور آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال بھی جو تھا، علامہ اقبال کی جو شاعری میں تبدیلی آئی، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھا نا، مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ انور شاہ کشمیری، اقبال کے نظریات، اقبال کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ جو تھی اس میں سے، تو جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا ان کی جو کتاب بخاری شریف کی جو شرح ہے، جو جنہوں نے شاگردوں نے وہ کی ہے، اس کو فیض الباری کہتے ہیں نا، اس کو فیض الباری، اور ترمذی کی جو ہے نا العرف الشذی جو ہے وہ جو ہے اس میں سے العرف الشذی جو ہے، تو 338 سے بھی پہلے فوت ہوئے ہیں یہ تو، 1353 ہجری تو اس سے پہلے بن جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے پہلے فوت ہو گئے، 1938 سے بھی پہلے فوت ہوئے ہیں۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 1943 سے 1362 ہجری وہ بنتا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ 9 سال پہلے جو ہے 1943 کو 1934-35 کے اندر جو ہے انتقال ہوا تھا۔ اچھا جی، وہ کیا فرمایا کرتے تھے، انہ قال فی امالی علی صحیح البخاری، صحیح بخاری میں انہ یختار من روایت امام حنیفہ چلا، ٹھیک ہے نا، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کی وہ روایات جو ہے نا انہ یختار اختیار کی جائیں گی من روایات امام حنیفہ مکان اقرب الی الحدیث، جو حدیث کے زیادہ کیا ہوں قریب ہوں، سواء کان من روایت نادرہ او غیر المشہور ہوں، برابر ہے کہ وہ روایت نادرہ ہوں یا غیر مشہور ہوں، ٹھیک ہے نا، مطلب یہ کہ انور شاہ کشمیر اللہ فرمایا کرتے تھے کہ امام صاحب کی وہ خالی یہ کہہ دینا کہ ہر چیز جو ظاہر الروایہ میں آئی ہے اس کو لیا جائے گا، کہتے ہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، امام صاحب کی وہ روایات جو حدیث کے زیادہ کیا ہوں
جو حدیث کے زیادہ قریب ہوگی اس کو لیا جائے گا، اگرچہ وہ کیا ہو، نوادر ہی میں سے ہو، نوادر میں سے بھی ہو۔ وقال ابن ابی تعالیٰ مکان من المسائل فی الکتب التي رویت محمد روایت یفتہ بھی، ابن عابدین فرماتے ہیں کہ مکان من المسائل، ٹھیک ہے نا، کہ وہ امام محمد سے، ٹھیک ہے نا، وہ مسائل جو کہ کیا ہیں رویت محمد میں سے روایتاً، یعنی جو مشہور طریقے پر نقل کیے گئے ہیں، یفتہ بھی، ان کے اوپر فتویٰ دیا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يُصَرِّحُوا بِتَصْحِیحِ، اگرچہ انہوں نے فقہا نے صراحتاً کیا نہ کیا ہو، اس کی تصریح نہ کی ہو کہ یہ کیا ہے، یہ اس پہ فتویٰ دو، انہوں نے صراحتاً یہ نہ بھی بتایا ہو، اس کی تصریح نہ کی ہو۔ تصحیح کیا چیز ہوتی ہے وہ آگے پڑھیں گے جا کے کہ تصحیح کہتے کسے ہیں۔ اچھا، تصحیح کسے کہتے ہیں کہ جو مختلف اقوال میں سے کسی قول کو ترجیح کیسے دی جاتی ہے۔ نام لو صححو، ہاں اگر انہوں نے تصحیح کی ہو، روایت اخری من غیر کتب ظاہر، روایہ غیر کتب ظاہرہ میں یتبع، تو اسی کا اتباع کیا جائے گا، ما صححو، جس کی انہوں نے تصحیح کی ہوگی۔ ثم نقل ذالک عن ترسوسی رحمۃ اللہ، پھر انہوں نے نقل کیا کس سے، ترسوسی سے کچھ وہ کی ہے، نقل کی ہے۔ ثم ذالک نقل ذالک عن، یہی بات نقل کی ترسوسی رحمۃ اللہ سے۔ ومما افتوا به بروایت نوادر مسائل ارتداد الزوجہ، اب آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ مفتہ بھی اقوال نوادر کے کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ مما افتوا بھی، کہ فقہا نے جو فتاوا دیے ہیں، جو مفتی حضرات جو فتوے دیتے ہیں روایت نوادر میں سے، وہ کیا مسئلہ زوج، مسئلہ ارتداد الزوجہ تھے، کہ کیا ہو جانا، مرتد ہو جانا، ٹھیک ہے نا، مسلمان کی بیوی کا، مسلمان کی بیوی جو ہے نا، کہ یعنی عورت کیا ہو گئی ہے، مرتدہ ہو گئی ہے۔ وکان الحکم علی ظاہر روایہ ان تجبر الاسلام والا نکاح جدید بزوجہا، تو ظاہر روایہ میں قول یہ تھا کہ اس کو مجبور کیا جائے گا دوبارہ مسلمان ہونے پر، اور اسی خاوند سے اس کو کہا جائے گا کہ دوبارہ تو کیا کر لے، دوبارہ تو اپنے پہلے خاوند سے نکاح کر لے، یعنی دوبارہ نیا نکاح کرنا پڑے گا، یہ ظاہر روایہ کا قول ہے۔ لیکن وہ روایت اچھا جی تسترق کو فی دار اسلام میں، نوادر کی روایت یہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو باندی بنا دیا جائے گا دارالاسلام کے اندر۔ نوادر یہ کہتے ہیں کہ جو کیا ہو گئی ہے، مرتدہ ہو گئی ہے، تسترق کو، اس کو کیا کر دیا جائے گا، باندی بنا دیا جائے گا فی دار اسلام، وتکون فیء للمسلمین، تو یہ مال فے بن جائے گا۔ مال فے، اور آپ کو پتہ ہے نا مال فے کیا چیز ہوتی ہے، اور مال غنیمت کیا ہوتی ہے، جو بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے وہ مال فے ہوتا ہے۔ تو اس کو اب کیا کر دیا جائے گا، اس کو جو ہے نا یہ مال فے بن جائے گی مسلمانوں کے لیے۔ فیس طریقے زوج من الامام، اور خامن کیا خرید لے گا اس کو اب امام سے، جو ہے اس میں سے، او یصرفها الیہ، یا خامن اگر مصرف ہے زکوٰۃ کا جو ہے نا، تو اس کو بلا قیمت بھی حاکم دے سکتا ہے، یصرفها الیہ لو کان مصرفا۔ فافتہ کثیر من المشائخ بحاضر روایہ، تو بہت سے مشائخ نے اسی پہ فتویٰ دیا، یہ نوادر کی روایت کے اوپر۔ وقالوا من تصفى احوال النساء زمانہ، کہ جس نے جو غور کرے گا نا ہماری زمانے کی عورتوں کے اوپر، وما یقع منہن من موجبات الردۃ مقررا فی کل یوم، اور یہ دیکھے گا کہ آج کل کی عورتیں روزانہ کتنی مرتبہ کیا کرتی ہیں، مرتدہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لم یتوقف فی الافتاء بروایت النوادر، تو وہ کیا کرے گا، وہ کہے گا اسی قول پہ فتویٰ دو، ٹھیک ہے نا، اسی قول پہ فتویٰ دے دو، ٹھیک ہے نا، کہ جناب علی یہ جو ہے نا ان کو کیا کرو، یہ اس طرح جو ہے، تاکہ ان کو لگ پتہ جائے کہ یہ جو اس طرح کی کلمات کیوں کہتی ہیں، کفری کلمات جو ہیں، اور اس طرح کر کے وہ کیوں وہ بننا چاہتی ہیں مرتدہ جو ہیں، تو ان کو جو ہے نا تاکہ سیدھی ہو جائیں۔ ولیکن ذکر والدی، ولیکن ذکر، اچھا جی کہتے ہیں کہ ولیکن ذکر والدی رحمۃ تعالیٰ الامر، جو ہے نا اس میں سے ان حضرت فرما رہے ہیں کہ میرے والد جو تھے وہ یہ فرماتے تھے کہ انه لا يمكن العمل اليوم بظاہر روایہ ولا بروایت نوادر، کہ بھئی آج کل کے زمانے میں نہ تو ظاہر روایہ پہ عمل ہو سکتا ہے، نہ نوادر پہ عمل ہو سکتا ہے، تو کیا کریں گے، کہتے ہیں لیادم کو مسلمین العمل بذالک، اس لیے مسلمانوں کی قوت نہیں ہے، فلا سبیل الا الى القول بما افتى به مشایخ سمرقند و بخارا، تو کہتے ہیں صرف اور صرف اب مشایخ سمرقند و بخارا کے قول پہ عمل کیا ہے، من ان النکاح لا ينفسخ بردتها، گویا کہ نکاح کیا نہیں ہوتا، منسوخ ہی نہیں ہوتا، مرتدہ اگر ہو بھی جائے عورت تو وہ پھر بھی بیوی رہتی ہے، ہاں اگرچہ وہ مرتدہ ہو گئی، اس کو کہا جائے گا دوبارہ مسلمان ہو جا، جب دوبارہ مسلمان ہو جائے گی تو دوبارہ
سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نکاح میں باقی ہے وہ جو ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا آ گیا اس میں سے آ گیا. اور یہ عورتیں کرتی رہی ہیں اس طرح کے کام جو ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے رسالہ لکھا ہے جو آپ کے نصاب کے اندر بھی ہے کہ اس میں سے ہیلہ ناجزہ، الہیلۃ الناجزہ. ہوا کیا تھا پتہ ہے؟ ہوتا کیا تھا، یہ عورتیں جو تھی نا انہوں نے کہیں سن لیا تھا کہ اگر عورت کیا ہو جائے، مرتدہ ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے خاوند کے ساتھ. تو اب جو خاوند بڑے ظالم ہوتے تھے، جو خاوند بڑے ظالم ہوتے تھے، تو بیویاں کہتی تھی کہ جناب ہمیں تم چھوڑ دو، طلاق دے دو. تو خاوند پھر بھی نہیں دیتے. آج کل بھی ایسے ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بیویوں کو جان نہیں چھوڑتے ہیں. بھائی جب نہیں بنتی ہے تو کیا کرو، بس چھوڑ دو پھر ان کو. ضروری ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، ان کو باندھ کے ہی رکھنا ہے. تو وہ جو تھے وہ نہیں کرتی تھیں، جان نہیں چھوڑتے تھے. تو عورتوں نے، ہندوستان کی عورتوں نے مرتدہ ہونا شروع کر دیا تھا کہ بھائی کلمہ کفر یا اس طرح کا گیا کہ ہم جو ہیں کیا ہو گئے ہیں، تاکہ خاوند سے جان چھوٹ جائے، ان کی خاوند سے جان چھوٹ جائے. یہ کام انہوں نے شروع کر دیا تھا. تھانے نے جب دیکھا کہ یار یہ تو بڑا کام خراب ہو رہا ہے، حالانکہ کیا تھا، نکاح تو ٹوٹتا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا ہو رہی ہیں، مرتدہ ہو رہی ہیں. پھر حضرت نے کیا تھا کہ ہیلہ ناجزہ مالکی فقہ کے مطابق جو تھا نا، اپنے جو تھے، اپنے جو متعلقین تھے ان کو کہا کہ بھئی اس پہ کام کیا جائے. ٹھیک ہے. اور جو تھے مالکی فقہا سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک قاضی کب کیا تفریق کروا سکتا ہے، جماعت المسلمین کیسے کروا سکتی، تفریق کیسے کروا سکتی ہے. تو اس کی بنیاد کے اوپر تو اب ہمارے ہاں جو عدالتی فیصلے ہوتے ہیں، عدالتی فیصلے جو ہوتے ہیں، اب قاضی کیا کر دیتا ہے، ریزولوشن آف میرج کے جو مقدمہ کیا جاتا ہے، تو پھر ہم اس کو، ہم ہیلہ ناجزہ کو بنیاد بناتے ہیں اس کے اوپر کہ کیا طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں واقع ہوئی ہے. اگرچہ ابھی بھی پاکستان کے اندر جو طلاقیں ہوتی ہیں وہ 99% طلاقیں جو عدالت کرتی ہے وہ نہیں ہوتی ہیں. پتہ ہے آپ کو، 99% آپ سمجھ لیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت کے کیا ضابطے کے ہیں، کیا چیزیں. وہ بس جج ہوتا ہے، کوئی بھی جج ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی بیوی سے پوچھتے ہیں رہنا چاہتی ہو، کہتی نہیں رہنا چاہتی، اچھا چلو بس، چلو جی خلا ہو گئی ہے. تو 99% نہیں ہوتی ہیں، لیکن کیا 1% ہو بھی جاتی ہیں اس میں سے. تو ہم پیپرز دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد بتاتے ہیں کہ جناب یہ ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں. اس طرح باہر کے ملکوں میں، امریکہ اور انگلینڈ میں تو آپ کو پتا ہے وہ کاؤنسلز بن چکی ہیں، اسلامک کاؤنسلز جو ہیں، مسلم کاؤنسلز وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں مفتی حضرات ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، وہ لڑکے کو بلاتے ہیں کہ جناب آپ کیا کرو، طلاق دے دو یا کچھ وہ کر دو، تاکہ اس میں سے اگر وہ طلاق نہیں دینا چاہ رہا تو، کیونکہ امریکہ انگلینڈ میں تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آدھی جائیداد بیگم کے کھاتے چلی جاتی ہے. تو اب وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے تو جان بھی نہیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو پھر کاؤنسل جو ہے نا وہ فیصلہ کرتی ہے پورے ضوابط کا رکھتے ہوئے. یہ مالکی فقہا کے نزدیک تھا کہ یہ کیا جا سکتا ہے. حنفیہ کے اندر جو ہے نا وہ عورت کیا مجبور ہے، بس خامد کی رضامندی سے کیا ہو سکتا ہے، کھلا ہو سکتی ہے. تو حنفی فقہ کے اندر یہ مسئلہ آ جاتا ہے یہاں پہ. تو پھر انہوں نے یہ ایسا کیا تھا. تو اس لیے جو ہے نا، جو بندہ اگر ایک عورت نہیں رہنا چاہتی ہے یا نہیں آپ وہ کر سکتے، تو آپ کیا کریں اس کے ساتھ، آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں، وہ لکھ دے چیزیں وغیرہ، بس اس کی جان چھوڑ دیں. کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کسی کو لٹکا کے رکھو. ٹھیک ہو گیا جی. بس آج بس اتنا ہی رکھتے ہیں، پھر آگے ابھی اور بھی نوادر کی جو ہے مثالیں ذرا پڑیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، پھر السلام علیکم.